خواتین حضرات، آپ انکہی ٹی وی کے ساتھ ہیں اور آج ہمارے مہمان طارق خان جو کہ ہیوسٹن کے مشہور و معروف صحافی ہیں اور ہیوسٹن کے پائنیئر ہیں صحافت میں. ان کے اخبارات ہیں، ٹی وی چینل ہیں. آج ان سے گفتگو کرتے ہیں. طارق صاحب، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. جی سر، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ کا انویٹیشن کا بہت بہت شکریہ. ہماری آپ کے گھر کے ساتھ بڑی پرانی یادیں وابستہ ہیں اور جب آپ کو اگر یاد ہوگا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، حبیب بینک والے رضا حبیب کو، جی ہاں، وہ آئے بہت تھے. پرانی بات ہے. ہاں، تو اس وقت فرسٹ ٹائم میں آپ کے گھر آیا تھا. آئی ہیو نون انوار بھائی فار گڈ ایٹ لیسٹ 35-40 ایئرس، لیکن ہمارا آپ کا پہلی دفعہ جو جی وہ ہوئی تھی، وہ اس میں ہوئی تھی. پھر آپ کا کنونشن تھے، جی اس میں پھر آپ کو ہم نے کیا کہتے ہیں کہ ون آف دا بگیسٹ اینڈ دا لارجسٹ اینڈ دا موسٹ پاپولر کنونشن واز 2005 کنونشن ان ہیوسٹن ایٹ امیریکاز ہلٹن. جی ایبسولوٹلی. جس میں آپ نے مجھے ایک سعادت ملی تھی. آواز میڈیا کا چیئرمین تھا میں اس میں، کوآرڈینیٹ دی انٹائر میڈیا. اگین تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اینڈ دس از نائس. آپ کا اسٹوڈیو ماشاء اللہ زبردست ہے. بھائی آپ سے ریکمنڈیشن ملے، آپ کی انڈورسمنٹ ملے تو بہت بڑی بات ہے. وہ آپ صحیح کہتے ہیں کہ انوار قدیر صاحب شہر کے روح رواں ہیں. زیادہ تر لوگ مجھے انوار قدیر کے بڑے بھائی کے ناطے جانتے ہیں، اور چونکہ وہ ایک اٹرنی ہے تو بیشتر اوقات تمام شہر کے جتنے بزنس مین ہیں یا جو بھی ان کے ساتھ ان کا رابطہ رہتا ہے. لیکن 205 میں جو آپ نے ساتھ میرا دیا تھا، اپنا کی ہسٹری میں آج تک جن لوگوں سے بھی میں ملا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بینچ مارک کنونشن تھی، اور آج تک اس کنونشن کا کوئی ثانی نہیں بن سکا. اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ اس ساری سٹی نے اپنا پورا زور لگایا تھا. جیسے آپ نے، یہاں تک مجھے یاد ہے کہ آپ کے کرونیکل میں راکٹ کا ایک لفٹ آف لکھا تھا، اپنا لفٹ آف، کیونکہ کمنگ فرام یور ہیڈ. بالکل آپ کے سر پہ راکٹ بٹھا دیا. کیا بات تھی. اس بات کو ہوئے اب 20 سال ہو گئے ہیں. جی. لیکن یہ حیرانگی کی بات ہے کہ اپنا کی اتنی کنونشنز ہوئی ہیں، لیکن اتنے 48 کنونشنوں میں صرف ایک ہی دفعہ اپنا کی نیشنل کنونشن ہیوسٹن آئی ہے. حالانکہ ڈائسپورا کے حساب سے، پاکستانی ڈاکٹروں کے حساب سے اس وقت ہیوسٹن میں جتنے بھی ڈاکٹر ہیں وہ دوسری اسٹیٹ سے آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں. بالکل. بلکہ ایڈ سم تھنگ، وی بین اے میڈیا پارٹنر فار US سینسس بیورو. وی بین اے میڈیا پارٹنر ان 2000, 2010 اینڈ 2020. ایز آف 2020 سینسس کی جو رپورٹ ہے، پاکستانیز آر دا ہائیسٹ جو پاپولیشن ہے پورے امریکہ میں. ڈاکٹر صاحب، وی آر دا ہائیسٹ پاپولیشن. مطلب ہم نے سب کو چھوڑ دیا پیچھے. شکاگو، نیو یارک، سب سے زیادہ پاکستانی ہیوسٹن، گریٹر ہیوسٹن میں آباد ہیں. اور ہم سرپرائز کہ جیسے اب ہم نے بڑی کوشش کر کے اس طرح کے 2 کنونشن لے کے آئے تھے. آپ نے اور ہم نے، میرے خیال ڈاکٹر حسین ملک سے ہم لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی. آئی ریمبر فلائنگ ود یو اینڈ وی ریکویسٹڈ کہ بھائی اگلا کنونشن یہاں رکھیں. تو آئی ڈونٹ نو کہ ڈیلس میں کنونشن میں خود 2 یا 3 ہو چکے ہیں. ہیوسٹن میں ایک ہی کنونشن کیوں ہوا، یہ بالکل سمجھ سے باہر ہے. میں آپ کی اسٹوری میں کہ اپنا کا سب سے بڑا بریک جو مجھے دیا ہے وہ اکبر رانا نے دیا تھا. اگر اکبر رانا اپنا کی صدر نہ ہوتی تو ہیوسٹن کی کانفرنس کبھی نہ ہوتی. یہ اس کی وجہ سے اسی نے یہ سلیکٹ کیا کہ ہیوسٹن میں آنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں اپنا میں کوئی بریک اگر مجھے ملی ہے تو وہ صرف صدر اکبر رانا کی وجہ سے ملی ہے. اور اس کی یہ فور سائٹ تھی کہ ہیوسٹن کا یہ جو ہلٹن امیرکس ان دنوں کنسٹرکشن میں تھا. جب وہ صدر بنی تو انہوں نے یہ سلیکٹ کیا کہ جب تک کہ میری ٹرم ختم ہوگی اور حسین ملک صاحب کی ٹرم آئے گی اس وقت تک ہلٹن امیرکس مکمل ہو چکا ہوگا. اور یہ ایک بہت اچھا ہوٹل ہے اپنا کی کانفرنس کے لیے. جی بے شک بے شک. سب سے زیادہ میں ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ حالات حاضرہ پہ آپ کو سنے، چونکہ آپ نیوز میڈیا سے تعلق ہیں، پاکستان میں حال ہی میں بہت بڑی
اوورسیز پاکستانی کانفرنس ہوئی ہے جس کے روئے رواں ان کے چیئرمین جناب سید قمر رضا صاحب ہیں. جی سید قمر رضا صاحب کا تعلق لنڈن سے ہے, یو کے سے ہے, اور وہاں کے وہ ایک سکسیزفل بزنس مین ہیں, اور وہ یہ کام اپنے جو پاکستان کے ساتھ ان کی چاہت ہے, لگاؤ ہے, اس کے سلسلے میں کر رہے ہیں. جی اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلوص اور ان کے ڈمینر کی وجہ سے بہت سے لوگ ان کی وجہ سے اس کانفرنس میں شامل ہوئے ہیں. لیکن اس کی رپورٹیں ابھی تک نہیں آئی ہیں, آپ تک تو پہنچی ہوگی, میں نے ابھی تک خبر نہیں سنی. نہیں جی, ہماری کیا کہتے ہیں وہاں پہ سعید شیخ, میں ہمارا کیا کہتے ہیں اسٹاف جو ہے اسلام آباد میں, جی وی وینٹ ٹو وزٹ, ان کے آفس بھی گئے, ہیلپنگ ہینڈ کے آفس گئے, سعید شیخ سے ملاقات ہوئی ہے. یہاں سے کچھ ہیوسٹن کے لوگ گئے ہوئے ہیں, میں نے آئی ہیو سین شاہد خان واز دیئر فار باسٹن والے, ان کو بھی میں نے دیکھا تھا. سعید شیخ صاحب وہاں گئے ہوئے ہیں, میرے خیال سے عامر زیدی ہیوسٹن سے, ظفر اقبال, اور 2-4 لوگوں کو میں نے دیکھا. تو ہمارا اسٹاف وہاں گیا تھا, اور سید قمر رضا کے آفس بھی گئے وہ, اور اس میں کچھ ملی جلی وہ ہے, کیا کہتے ہیں, کچھ مکس فیلنگس ہیں, کچھ پازیٹیو بھی ہیں, کچھ نیگیٹو بھی ہیں. لیکن اب کیونکہ وی جسٹ وانٹ ٹو گیو ہم سم ٹائم. سید قمر رضا کو آپ کیونکہ آپ کے پاس ہی ہماری آپ کے ایک ساتھی ملاقات ہوئی تھی. لیکن میری جو بات سید قمر رضا صاحب سے ہوئی تھی, میں نے ایک سینٹرل بات جو ان سے بات کی تھی وہ اس پہ متفق ہیں کہ سب سے زیادہ ضروری جو ہے نا پاکستان ڈائسپورا کا, کہ وہ پاکستان ڈائسپورا جو ملک کے باہر ہیں پاکستانی, وہ صرف ہماری بات سنیں اور ہماری بات جو کر رہے ہیں اس کو سمجھیں. اگر اسلام آباد ہماری جو بات ہم کر رہے ہیں وہ سمجھ لے کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں, وہ بات ہی سمجھ لیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس کو سکسیزفل ہونا چاہیے. کیونکہ جب تک آپ بات نہیں سمجھیں گے کہ پاکستانی ڈائسپورا جو بیرون پاکستان سے ہیں ان کے خیالات کیا ہیں, ان کی سوچیں کیا ہیں, ان کا موقف کیا ہے, جب وہی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو آپ آگے کیسے چلیں گے. بے شک. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ایک بڑی مطلب عام سی بات ہے کہ اگر پاکستان میں آپ کو اسٹیبلٹی چاہیے, سب سے پہلے تو پاکستان میں آپ, کیونکہ آپ کا ہیلتھ انڈسٹری سے تعلق ہے, آپ ماشاء اللہ آپ کا خاندان کے مقال سے تقریباً 90% لوگ فزیشین ہیں, اور میرے خیال سے ود ایکسیپشن آف ڈاکٹر انوار قدیر جس کو میں ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ دیتا ہوں, آئی آلویز اسپیک ویری ہائی آف ہم. آئی لرن اے لاٹ فرام ہم. نہیں, ہم تو اپنے اس خاندان میں اس کو قدیر فیملی کا رستو تک کا درجہ دیتے ہیں. بالکل سر, رستو, سقراط, بقراط, آپ کچھ بھی کہہ لیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ از این انسٹیٹیوشن. میں ہمیشہ ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں. تو آپ لوگ کا تعلق ہے ہیلتھ انڈسٹری سے. پاکستان میں جو پہلی چیز آنی چاہیے نا سر, ہیلتھ ریفارم آنا چاہیے. وی نیڈ ٹو ہیو اے ہیلدی چلڈرن, وی نیڈ ہیو ہیلدی مدر. اس کے بعد پھر ایجوکیشن ریفارم آئے, پھر پولیٹیکل ریفارم آئے, پھر اکنامک ریفارم خود بخود آ جائے گا. ایٹ دا سیم ٹوکن ہمارا کانفیڈنس بحال ہونا چاہیے. میں نے جو سید قمر رضا صاحب سے بات کی تھی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ملک کی نشو و نما کے لیے اس کی پالیسیز ہونی چاہیے, اور پالیسی بننا ایک ملک کے لیے بہت ضروری ہے, جو کہ پالیسی ایک سمجھدار لوگ بنائیں, لیکن ایسی پالیسی بنائیں جس میں تمام پارٹیاں جو بھی اقتدار میں آئیں وہ اس پالیسی کو فالو کریں. کسی حکومت کے آنے جانے سے وہ پالیسیاں بدلیں نہیں, اور ایسی پالیسی ہو جو ہیلتھ کی پالیسی ہو, ایگرو فارما کی ہو, ہماری پیٹرولیم کی ہو, ہماری جو کاشتکاری ہے, ایگریکلچر ہے, اس کے بارے میں ہو, فارماسوٹی کے لیے ہو, ریسرچ گروتھ کی ہو, اور سب سے زیادہ آئی ٹی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ ہو, اور ایسی پالیسی ہوں جو کہ تبدیل نہ ہو, اور اچھی پالیسی ہوں جس سے ایک لانگ ٹرم گروتھ پاکستان کے بارے میں. میں نے قمر بھائی صاحب اس پہ بڑا زور دیا, کہ قمر رضا صاحب کو اس پہ بہت زور دیا تھا کہ آپ یہ بات کراس کرائیں کہ ایک پالیسیز بننی چاہیے پاکستان کے لیے جو کہ پاکستان کے مفاد میں ہوں, اور اس کا لانگ ٹرم پاکستان پہ بہتر اثر پڑے اکنامکلی اور گروتھ کی وجہ سے. جی, آپ کی میں بات سے ڈاکٹر صاحب 110% ایگری کرتا ہوں. دیکھیں, ایک تو پاکستان از اے فیئرلی نیو کنٹری. اٹ ول ٹیک ٹائم فار پاکستان ٹو گرو, نمبر 1.
پاکستان میں لانگ ٹرم پالیسیز چاہیے نا کہ جیسے 10 ایئرس 20 ایئرس 30 ایئرس. ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں منتخب حکومت چاہیے جو کم از کم اپنا ٹرم ہمیشہ پوری کرے. ہمارے یہاں یہ جو منتخب نمائندوں کو ٹرم پوری نہیں کرنے دی جاتی اور ان کو کو ہو جاتا ہے, ان کو اتار دیا جاتا ہے. دیٹ نیڈس ٹو چینج. اب لیٹس سی کہ آپ کو نواز شریف کو دے دیں, شہباز شریف کو دے دیں, عمران خان, جو بھی حکومت میں آ رہا ہے. پہلی بات تو پولیٹیشین ہیز ٹو بی گڈ فار دا کنٹری, ناٹ گڈ فار دا پارٹی. تو ہمارے لیے منتخب نمائندے ہونے چاہیے جو ملک کو آگے لے کے چلیں, جو لوگوں میں اویئرنیس لائیں, ایجوکیشن لائیں, ایجوکیشنل ریفارم لائیں. اور پاکستان میں ایکڈیمک جو ہمارے یہاں ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو ریفارم کی بھی ضرورت ہے اور ری حال کی بھی ضرورت ہے کہ ہم ڈگریاں دے رہے ہیں. پاکستان میں یونیورسٹیز پہ پرانے ٹائم پہ اگر آپ جائیں تو ان یور ٹائم, ان مائی ٹائم, آئی مین آپ کا ٹائم تھوڑا مجھ سے 10 سال پرانا ہو, میرا 10 سال پیچھے ہوگا. ہمارے ٹائم میں تھوڑی سی یونیورسٹیز ہوتی تھیں, کچھ اسکولز ہوتے تھے, لیکن اسکول کی اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن بڑا ہائی تھا. اس میں ہم لوگ پڑھتے تھے ٹو بیکم سکسیزفل. ابھی جو پڑھائی ہے وہ صرف ہے جسٹ ٹو گیٹ دا ڈگری, کہ ان کو صرف سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے. اور مطلب آئی ہیو ہائرڈ سم بڑی جس نے MBA کیا ہوا ہے, میں نے آئی ہائر پیپل ود ڈبل ماسٹر, اور مطلب ریزمے کے اوپر تو بڑی لمبی چوڑی ڈگریاں لکھی ہوتی ہیں, لیکن when comes to reality ان کو کچھ نہیں آتا بیچاروں کو. تو ہمیں بیسیکلی ان کو ٹرینڈ کرنا چاہیے. اگر فرض کیا ایک ٹیچر ہے, دیٹ ٹیچر نیڈس ٹو بی ٹرینڈ ہاؤ ٹو ٹیچ کڈس. ویری گڈ. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ استاد اچھا ہوگا ہاں تو شاگرد. لیکن میں اپنی پاکستانی یوتھ سے ناامید نہیں ہوں, وہ کافی ہونہار ہے. پاکستان کے یوتھ کے بارے میں ہر طرف سے, ہر اینگل سے پازیٹیو اینگل ہے. لیکن میں آپ کو ریسنٹلی آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح لائبریری وزٹ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو چیئرمین اوورسیز فاؤنڈیشن ہیں سید قمر رضا صاحب نے بھی اس کو وزٹ کیا ہے, اور آپ نے تو ان کے 3 فنکشن کور بھی کیے ہیں. میں نے فنکشن کور کیے ہیں. اور جناح کی لائبریری آپ تو جانتے ہیں, اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم سر جناح کی لیگیسی کو اجاگر کریں. آپ نے جو جناح کی لائبریری بنا کے قائد اعظم فاؤنڈیشن وٹ یو اسٹیبلش محمد علی جناح لائبریری, I really salute all of you for that. وہ تو it's a state of the art facility, it's a fine piece, مطلب بہت زبردست آپ نے کام کیا ہے. اس کی مجھے یاد نہیں ہے, لیکن I've been through so many guests from you. وہاں پہ بہت سارے گیسٹ, اپنا خالد چشتی صاحب ہیں, ایاز پلیجو صاحب ہیں, سید قمر یہ تھے اپنا سید قمر رضا صاحب تھے, اور وی ہیو ملٹیپل گیسٹ. آئی تھنک میرے خیال سے میں کم از کم 4 فنکشن آپ کے اٹینڈ کیے. سب نے بڑا اچھی بات کی آپ کی لائبریری کے بارے میں, آپ کی قائد اعظم فاؤنڈیشن کے بارے میں. اس میں جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی قائد اعظم فاؤنڈیشن میں قائد اعظم ہر جگہ نظر آ رہے ہیں. I mean he is sitting on every chair, he is on چھت پہ وہ ہیں, دیوار پہ وہ ہیں, ان کی جوانی بھی ہے, ان کا بڑھاپا بھی ہے, ان کی ایک ایک چیز ہے. تو مطلب اٹ از ٹرو قائد اعظم لیگیسی. اور آپ کو جو ہمارے ایک جو ابھی ایاز لطیف پلیجو صاحب نے جو انہوں نے قائد اعظم کے بارے میں جو اسپیچ دی ہے, جو انہوں نے بیان کیا ہے, وہ واقعی میں آئی تھنک آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ اتنی اچھی قائد اعظم کی شخصیت کو کسی نے نہیں بیان کیا. آپ What you think؟ دیکھیں, قائد اعظم کی شخصیت اتنی وسیع اور بڑی ہے کہ ان کے بارے میں جو بھی کہا جائے کم ہے. اور خالد چشتی صاحب, میں اور میرے ساتھ جتنے دوست میرے کام کر رہے ہیں قائد اعظم فاؤنڈیشن پہ, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم نے ہمیں پاکستان دیا, اور ہم آہستہ آہستہ یہ لائبریری بنا کے اور ان کے بارے میں, ان کی لیگیسی میں بات کر کے, ہم آہستہ آہستہ قائد اعظم کا جو قرض ہم پہ ہے آہستہ آہستہ اتار رہے ہیں. یہ سر یہ وہ قرض ہے جو ہم سب پاکستانیوں کو آہستہ بڑی خوبصورت بات. پہلی دفعہ جب آپ کو ملا ہوں تو آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہم نے یہ کچھ بھی نہیں کیا, یہ ہمارے قائد کا ہمارے اوپر قرضہ ہے, ہم اس کو آہستہ آہستہ اتار رہے ہیں. ہم نہیں اتار پائیں گے لیکن پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں.
جی. اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ قائد اعظم کے بارے میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو قائد اعظم دی گریٹ کے نام سے ویسٹرن آڈینس کو لانچ کیا جائے کہ قائد اعظم کتنے عظیم لیڈر تھے, ان کی کتنی سینگ تھیں, اور پاکستان بنانے میں ان کی جد و جہد کا کیا ان کی کاوش تھی, کیسے انہوں نے کیا, ان کی ٹرو نیشن تھیوری کے بارے میں لوگوں کو سمجھایا کہ کیوں وہ یہ کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی مونومنٹل ورک تھا جو اس کو 2 سال لگے ہیں, جو آپ نے دیکھا ہے 2 سال اس کے پس پردہ ہم کام کرتے رہے, اور 250 سے زیادہ بکس ہیں ہمارے پاس. یہ ایسی کتابیں ہیں, یہ نایاب کتابیں ہیں جو کہ ہمارے پیٹرن چیف خالد چشتی صاحب نے, ایئر کوموڈور صاحب نے جگہ جگہ جا کے اور لے کے اور ان کو صاف کر کے تو ہم کو بھجوائی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک ہی چھت کے نیچے اتنی کتابیں امریکہ میں اس قسم کی لائبریری کوئی نہیں ہے. بے شک. اور میرے خیال سے آپ کے ہی کسی ون آف دا گیسٹ, کسی گیسٹ نے بیان کیا تھا, اور میں اس گیسٹ سے ایگری کرتا ہوں, مجھے یاد نہیں کس نے, کیونکہ میں نے 4-5 فنکشن اٹینڈ کیے ہیں, کہ قائد اعظم نے ڈاکٹر صاحب وومن کو امپاور کیا ہے. جی, اس کا بہت بڑا احسان ہے, کیونکہ اگر آپ گھر کی عورت کو یا کسی بھی وومن ان اے نیشن پلے اے ویری امپورٹنٹ رول, اگر آپ عورت کو عزت دے دیں, اس کو احترام دے دیں, اس کا مقام دے دیں, شی کین ڈو اے لاٹ. کیونکہ میں اور آپ, ہم بھی کسی نہ کسی ماں کے بھرونے میں نہ تھا نا, کہ بھئی مطلب ہماری جو کچھ بھی ہمارے اندر اس وقت موجود ہے, آپ کے اندر موجود ہے, جو ہمارے اچھے کام ہم کر رہے ہیں, کسی اچھی ماں کی وجہ سے, کسی پڑھی لکھی ماں کی وجہ سے, اس کی سوچ کی وجہ سے, کہ آج ہم اپنی جس بھی ایریا میں ہم کامیاب ہیں نا. اب جیسے کہ آپ ہیں ماشاء اللہ, اس میں غالب, کیونکہ آپ ماشاء اللہ شاعر بھی ہیں, آپ ڈاکٹر بھی ہیں, آپ کیا کہتے ہیں پبلک اسپیکر بھی ہیں, اپنے کاروبار بھی مطلب آپ کر رہے ہیں, اس میں بھی کامیاب ہیں ہر طریقے سے, مطلب ماشاء اللہ آپ ایک ہسبینڈ بھی ہیں, آپ ایک فادر بھی ہیں, آپ ایک مطلب دادا بھی ہیں, آپ کا مختلف رول ہے, لیکن ہر رول میں آپ کی کامیابی نظر آ رہی ہے کہ آپ بڑے احسن طریقے سے اس کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور غالب نے ایک بات کہی تھی, جو جس چیز کا آپ حصہ ہیں, کیونکہ آپ شاعر بھی ہیں, آپ لکھاری بھی ہیں, آپ اب ماشاء اللہ ان کہی ٹی وی لے کے آ گئے ہیں. جی, تو یہ بھی ایک اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن کا پروجیکٹ ہے. غالب میں غالب کا بڑا فین ہوں, مطلب میں غالب علامہ اقبال کے, ان لوگوں نے بڑے مطلب ان کی جو فلاسفی ہے, وہ غالب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ جو صحیفے ہیں نا آنے بند نہیں ہوئے, صحیفے آتے رہیں گے, اور ان کو آپ تک پہنچانے والے قلمکار ہوں گے. تو غالب نے قلمکاروں کو, پروڈیوسرز کو, پبلشرز کو جو درجہ دیا ہے, وہ وہی درجہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے میسنجرز آف گاڈ جو چیزیں لے کے آئے تھے, وہی آپ بھی کر رہے ہیں. بالکل صحیح, چاہے وہ آپ پنجابی کی شاعری کر رہے ہوں یا اردو کی شاعری کر رہے ہوں, تو ماشاء اللہ یو آر کانسٹینٹلی میکنگ اے ڈفرنس ان somebody's life, one day at a time, 1% at a time. دیکھیں آپ اتنے بڑے شاعر کا نام نے, غالب دنیا کا بہترین اور بہت بڑا شاعر, جیسے بغیر کسی شک علامہ اقبال فلاسفی, اور انہوں نے پاکستان کا نظریہ, کتنے بڑے شاعر ہیں, اور صدیوں کا شاعر میر تقی میر ہیں. میں آپ کی باتوں سے متفق ہوتا ہوں کہ میں نے بھی ماں کے اوپر یہ کہا ہے کہ میرے میں جو بھی ذرا اجالا ہے میری ماں ہی کا حوالہ ہے. ماں ہی کا حوالہ, بے شک. اور ماں ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس سے ہم اس کی گود سے ہر چیز لے کے اور سن کے سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں, یہاں تک کہ خدا کو بھی روح شناسی ماں ہی کراتی ہے کہ اوپر ایک اللہ ہے جی, جو ہمارے سب کا, جس دن ہم نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماں کا رول کسی خاندان میں, کسی بچے کی, کسی سوسائٹی میں بہت ہے. اور قائد اعظم کا آپ کی میں بات, ہاں میں آپ کی بات, عورت کو وہ مقام دینا چاہیے جو ہے. میں آپ سے متفق کرتا ہوں, قائد اس ایشو پہ کلیئرٹی تھی ان کی کہ کسی قوم کو بڑھنے کے لیے اس کی عورتوں کا اس کی شمولیت میں بہت بڑا حصہ ہے. بے شک, بے شک. اب چھوٹی سی بات میں ایڈ کروں گا آپ ہی کی باتوں سے مطلب متاثر ہو کے. جی, اور یہ ماں کے حوالے سے ہی, ایک جب بچہ پیدا ہوتا ہے
ڈاکٹر صاحب کتنا بے بس ہوتا ہے. انسان کا بچہ سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے. جی نہ اٹھ کے چل سکتا ہے, نہ اٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہے, نہ اٹھ کے پانی پی سکتا ہے, نہ کچھ بتا سکتا ہے, نہ اپنی تکلیف بیان کر سکتا ہے. تو اس بچے کو پہلے دن مطلب ماں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے, پھر اس بچے کو پالتی ہے, پوستی ہے, اس کو ایک ایک چیز سکھاتی ہے. تو ماں کا بہت بڑا رتبہ ہے, بہت بڑا رتبہ ہے الحمدللہ. صحیح ہے کہا ہے کہ ماں کو ویسے اپنے لڑکوں پہ بہت ناز ہوتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ماں کی مدد جو ہے وہ بیٹیاں زیادہ کرتی ہیں. بے شک بے شک بے شک. طارق بھائی, اگر آپ ہمارے سامعین کو کوئی میسیج دینا چاہے, آپ نے اتنی عمر گزاری ہے ہیوسٹن میں, تو آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ نے جو اتنے سال ہیوسٹن میں گزارے ہیں اس کے بارے میں ہمارے سامعین کو بتائیں. سر 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم لوگ جو بھی اس طباعت اشاعت ان شعبوں سے وابستہ ہیں, ہماری مستقل محنت ہے کہ اویئرنیس, ایجوکیشن, آنیسٹی, اونرشپ, کیریکٹر بلڈنگ, پیٹریٹزم, وی بین ایجوکیٹنگ دس. اور ہم جیسے اخبار نکالتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے پاکستان کارونیکل, دا نیوز پیپر یو ریڈ. یس. اگر وہ کوئی آدمی لے آ کے اپنے اخبار سے کیا کہتے ہیں اپنا کیا کہتے ہیں اس کو رکھ کے نیچے کھانا کھا رہا ہے, بالکل کھانا کھائے لیکن پہلے اخبار پڑھ لے. جی ہاں, پڑھ کے. کیوں, ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری یہ کہ بیکم اے گڈ امیریکن سٹیزن, بیکم اے گڈ پاکستانی امیریکن, کہ پاکستان شوڈ بی پراؤڈ آف یو. یس. مطلب ہم لوگ اپنی کوئی ایسی مثال قائم کریں جی یہاں پر رہ کے کہ دیکھیں ہم لوگ وی آر ویری سکسیزفل, ہر لحاظ سے ہم بہت کامیاب ہیں ماشاء اللہ. وی ہیو تھاؤزنڈز آف ڈاکٹرز ہیں, تھاؤزنڈ آف بزنس مینس ہیں. ایک ٹائم تھا کہ جب آپ کو مشکل سے آج سے 30-35 سال پہلے مشکل سے آپ کو 10-20-50-100 ملینر ملتے تھے. جی جی. ابھی تو آپ کو ہر تھرڈ پاکستانی ملینر نظر آتا ہے کہ دے ہیو لاٹ آف منی. بھائی جو محنت کرتے ہیں ان کا پھل تو آنا چاہیے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ پرنٹ میڈیا سے ہیں, سوشل میڈیا سے ہیں, آپ اے آئی کو اور پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا میں اس کا مقام کیا دیکھتے ہیں اور آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو نئی چیز آتی ہے نا, جی اس کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے. جی. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے. اگر آپ فرض کیا کہ میں کوئی اسکرپٹ لکھوں اور اس کو ڈال دوں کہ بھائی اس کو اے آئی صحیح کر دے, تو اے آئی تو پتہ نہیں کیا کر دے گا. تو یو میک شیور کہ یو نو وٹ یو ڈوئنگ. آپ اے آئی آپ کا کام آسان کر دے گا. جی. اے آئی بہت ساری, مطلب مجھے یاد ہے اس کی بلال فاروقی کی پریزنٹیشن تھی, جی جی. ڈاکٹر ثنا خان کی پریزنٹیشن تھی اباؤٹ اے آئی. سو دے برنگنگ نیو انوویشن. تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن وی وانٹ ٹو میک شیور کہ وی اتھینٹیکیٹ, ویریفائی دا سورس آف انفارمیشن. اے آئی کو استعمال کریں بٹ ٹیک پریکاشنس. اے آئی فیوچر اے آئی ہے بالکل بغیر کسی شک شبے کے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جب یہ گھڑی ایجاد ہوئی تھی, جی جی, تو جب گھڑی ایجاد ہوئی تھی تو ہم گھڑی سے نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے. جی. گھڑی کو علماؤں نے ریجیکٹ کر دیا تھا. جی جی. کہ یار یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, کہ مطلب ہم جو جس طریقے سے کرتے آ رہے ہیں ویسے ہی کریں گے. 60+ ایئرس لگے ہیں تو گھڑی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. جی جی. کہ 12:12 پہ ظہر کا ٹائم ہے, تو 11:35 پہ مطلب اس کا زوال کا ٹائم ہے, تو 5:15 پہ مغرب کا ٹائم ہے. اب اسی طریقے سے جیسے اب ہمارے پاس چاند کا مسئلہ ہے نا. جی جی, چاند کا ڈاکٹر صاحب, ناسا آپ کو اگلے 100 سال کی مون کی برتھ دے دیتا ہے. اب رویت ہے, اب مون کا بھی یہی ہے کہ 12 گھنٹے یا 16 گھنٹے میں نظر آ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جو ہمیں گھڑی کو سمجھنے میں 60-65 سال لگ گئے, ہمیں وہ مون سائٹنگ پہ بھی ایگری کرنے پہ ٹائم لگے گا. اس طرح کا بہت پرانا کنونشن ہوا تھا, یاد ہے مجھے. جی جی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ول برنگ ایوری بڈی ٹو دا, کہ وہ چاہتے کیا ہیں. جی. وہ ہم چاہتے یہ ہیں, یا اسنا والے یا جو بھی علماء ہیں, وہ چاہتے یہ ہیں کہ مسلم شوڈ ناٹ بی ڈیوائڈیڈ آن مون سائرنگ, دے شوڈ بی یونائٹیڈ. اگر میرا گھر کا بچہ عید کی نماز پڑھ رہا ہے جس دن,
تو آپ کے گھر کے بچے بھی اسی دن پڑھنی چاہیے. اب اسی اسکول میں دو بچے جا رہے ہیں, ایک بول رہا ہے میری عید آج ہے, ایک بول رہا ہے میری عید کل ہے, تو یہاں پہ پرابلم آتا ہے. تو لیکن دیکھیں طارق بھائی, لیکن وہ مون سائٹنگ جو ہے, مون سائٹنگ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے. میں بچپن میں مون سائٹنگ دیکھ رہا ہوں, جی میرا ابھی بھی دل کرتا ہے کہ میں مون سائٹ دیکھ کے تو پھر عید کروں. اور جب بھی عید کرتے ہیں اس کے دوسرے دن جب دیکھتے ہیں کہ چاند کو دیکھتے ہیں, تو اگر وہ چاند اچھا نظر آئے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ دوسرے دن کا چاند ہے. تو اس کی بھی اپنی ایک ویلیو ہے. وہ آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں, لیکن میں صرف اتنی سی بات کہہ رہا ہوں, فار دا سیک آف یونٹی جی مسلم شوڈ ناٹ بی ڈیوائڈیڈ. یا تو مون سائٹنگ پہ آ جائیں یا مون سائٹنگ کے بغیر آ جائیں. ایک چیز ہونی چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ بی کہ کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے. میں صرف اتنی سی بات کہہ رہا ہوں. دیکھیں بالکل صاحب صحیح کہتے ہیں کہ خدا ہمارا ایک ہے, قرآن ہمارا ایک ہے, ہمارا نبی ایک ہے, تو پھر ہم سارے ایک کیوں نہیں ہوتے. یہ بڑی اچھی فلاسفی ہے, کرنا چاہیے انشاءاللہ. یا پھر آپ سعودی عرب کو فالو کر لیں. دیکھیں آپ جب نماز پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں, نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض صلاۃ الفجر منہ میرا طرف کعبہ شریف کے. دیکھیں خدا تعالیٰ کا نے یہ بتایا کہ آپ کا اور خدا کا تعلق ڈائریکٹ ہے. جی تو یہ آپ دیکھیں کہ کیا فضیلت ہے اس کے اندر. کوئی اور دوسرا انسان نہیں, خدا اور بندے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. میں یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کوئی ٹی وی بھی آپ چینل چلاتے ہیں. جی الحمدللہ. آپ کے اسلام آباد میں اور پاکستان میں بھی آپ کی اسٹاف جی پوری ٹیم ہے ماشاء اللہ. تو آپ کی ٹیم ہے, اور آپ اتنے بڑے صحافی ہیں ہیوسٹن کے. ہمیں خوش قسمت ہے کہ آپ ہیوسٹن میں ہیں, کسی اور جگہ نہیں ہیں. جی ہیوسٹن نیوز کا بہت بڑا گڑھ ہے, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج انکہی ٹی وی کو ٹائم دیا. بالکل سر, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انکہی میں انوائٹ کیا. اور میں صرف آپ کو تھوڑا سا اپنا پورٹ فولیو بیان کر دیتا ہوں. ضرور بتائیں سر, کیونکہ آپ نے مجھے کیا کہتے ہیں شروع میں پوچھا تھا آف دا اسکرین. ضرور سر. یہ ہماری کارپوریشن جو ہے, وہ ہماری جو پیرنٹ کمپنی اس کا نام ہے پاکستان پبلیکیشنز انک. ہمارا جو پہلا سگنیچر پروڈکٹ ہے وہ پاکستان کرونیکل دی نیوز پیپر یو ریڈ, پھر پاکستان جرنل دی نیوز پیپر یو ٹرسٹ, جی پھر ہے ساؤتھ ایشین کرونیکل نیوز یو کین یوز. تو یہ ہمارے 3 پبلیکیشن ہے. پھر ہم نے ایک میگزین شروع کیا ہوا ہے آپ کا میگزین کے نام سے. جی آپ کا میگزین. ہاں آپ کا میگزین. اس میں آپ کے بھی دخل 20 سال سے آپ کے انوار بھائی کے اور پرومیننٹ پاکستانیز کے اس میں اسپیشل میسیجز آتے ہیں. پھر ہم نے 2008 میں ایک ڈومین رجسٹر کیا تھا, دیسی ٹی وی USA. آپ دیسی ہیں, آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اور USA میں اس کا یوٹیوب پہ میں دیکھتا ہوں. جی دیسی ٹی وی USA ہمارا پہلا چینل تھا. ہم نے 2008 میں اس کو لانچ کیا تھا, 2008 میں. پھر ہم نے ایک اور چینل لانچ کیا دیسی اردو ٹی وی. پھر DTVNN ڈیجیٹل ٹیلی ویژن نیوز نیٹ ورک. پھر ہم نے ایک اسپورٹس چینل لانچ کیا دیسی اسپورٹس. پھر ہم نے ایک OTT پلیٹ فارم لانچ کیا جیسے نیٹ فلکس ہے. اس این ایپ بیس DTV فلکس کے نام سے, DTVflix.com. ہماری جتنی بھی کمپنیز ہیں سب .com ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب کے ایپ موجود ہیں. آپ یو جسٹ نیڈ ٹو نو اوور نیم. پاکستان پبلیکیشنز انک.com پہ جائیں, آپ کو ساری کمپنیاں مل جائیں گی. پاکستان کرونیکل.com پہ جائیں, آپ کو پاکستان کرونیکل مل جائے گا. دیسی ٹی وی USA.com پہ جائیں, دیسی ٹی وی USA مل جائے گا. تو ہم نے بیسیکلی وی میڈ اٹ مچ ایزیئر. وٹ وی ڈیڈ, وی میڈ تھنگس یوزر فرینڈلی. کہ آپ کو, کیونکہ آپ ہر چیز تو .com لگاتے ہیں نا اس پہ, آپ ہمارا نام لیں اور .com لگائیں, آپ کو مل جائے گا. بہرحال میں سر آپ کا بڑا مشکور و ممنون ہوں. یو بین اے ویری گڈ سپورٹر, اور اسپیشلی I mean, I have a very good relation with your entire family, especially again میں بار بار انوار بھائی کا نام لیتا ہوں. انوار قدیر is a very good friend of mine. I have very high regard for him. لیکن ایک بات بتائیں اپنا طارق خان صاحب. جی شہر میں آپ کا نام اتنا نہیں ہے جتنا جمیل صاحب کا. یہ کیا بچا ہے آپ کے جمیل صاحب کو فیلڈ مارشل کا نام بھی دیتے ہیں کہ جو بھی فنکشن ہوتا ہے جمیل صاحب وہاں پہنچے ہوتے ہیں. جی دیکھیں وہ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ کے لیے کام کرتے ہیں, آپ ہی کے آدمی ہیں, لیکن جمیل کا نام جو ہے وہ ہر ایک کے منہ کے
ہر انسان ہاں دیکھیں جمیل از بیسکلی از اے ویری گڈ فرینڈ آف مائن, از اے ویری اولڈ ٹرسٹڈ فرینڈ اینڈ ہی از لائک مائی سینئر پارٹنر. جی جی تو وہ کیونکہ سنس ہی از دا ون ہو وہ اپنا اس میں ہوتے ہیں فرنٹ لائن میں وہی ہوتے ہیں, جی جی تو انہیں کو لوگ جانتے ہیں. وہاں اکثر و بیشتر جگہوں پہ میں بیٹھا ہوتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان کرونیکل کے جمیل صدیقی کا بہت بہت شکریہ. They don't even mention my name. I know, that's آپ what نے I'm دیکھا ہوگا saying. کئی دفعہ. I know کہ you are the owner, he is your partner, but شہر میں جمیل کا سکہ زیادہ چلتا ہے. بہرحال جو بھی ہے, جمیل works hard, he's a جمیل good is man, there, we he's enjoyed. everywhere. Yeah. Well, thank you very much for coming to Unkahi TV. We had an interesting talk. And inshallah, and thank you very much. Okay, Dr. Saab, thank you so much, sir. So nice of you. Wish you good luck, ji. Thank you. We extend unconditional support. آپ کو ایڈیٹنگ کرانی ہو, کوئی بھی چیز چاہیے, ہماری جو ایکسپرٹیز ہیں will be there for you. Thank you very much. Thank you.